الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا اور بڑے احترام سے اور بڑے ادب سے ڈاکٹر عاصم صاحب کی جو تقریر سنی، نہایت ہی عمدہ تقریر، میں نے آج تک ایسی نہیں سنی۔ اور وہ جو آیت انہوں نے متففین کے بارے میں بتایا، وہ ایسا ہے کہ جیسے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں۔ مطلب دیکھنے میں اور پڑھنے میں بڑی عام سی آیت لگتی ہے، لیکن اس کا جو مطلب آج میں نے سیکھا وہ ڈاکٹر عاصم صاحب آپ کی تقریر سے سیکھا۔ اللہ آپ کو صحت دے اور عارف صاحب کو صحت دے، اور میری طرف سے عارف صاحب کی طبیعت ضرور پوچھے گا۔ میرے بزرگوں اور میرے عزیزوں، میرے محترم مریدین سلسلہ سراجیہ، علماء کرام، اساتذہ اور طلباء اور دور دراز سے تشریف لانے والے میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کا یہ لمحہ صرف ایک کانفرنس کا اختتام نہیں ہے، بلکہ یہ یاد دہانی کا لمحہ ہے کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور ہمیں کہاں جانا ہے۔ یہ سلسلہ سراجیہ کوئی وقتی تحریک نہیں ہے، یہ ایک امانت ہے جو ہمیں ہمارے بزرگوں سے ملی ہے۔ اس کی بنیاد میرے پردادا حضرت مولانا شاہ سراج الحق صاحب نے گرداسپور کی زمین پر رکھی تھی، جہاں علم و ذکر، اصلاح اور خدمت ایک ساتھ پروان چڑھے۔ تقسیم ہند کے زخموں کے بعد میرے دادا حضور حضرت شاہ ظہور الحق نے اس چراغ کو ہجرت کے اندھیروں میں بجھنے نہیں دیا۔ پھر میرے والد جناب منصور الحق صاحب اور میرے مرحوم چچا ضمیر الحق صاحب نے خاموشی، اخلاص اور قربانی کے ساتھ اس سلسلے کو آگے بڑھایا جو اب تک چل رہا ہے۔ آج اگر یہ قافلہ چل رہا ہے اور اگر یہ نام زندہ ہے تو یہ ہماری وجہ سے نہیں ہے، یہ ان پاک دلوں کی دعاؤں کا ثمر ہے جو مٹی میں سو چکے ہیں مگر آسمان میں زندہ ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ سلسلہ صرف بیت کا نام نہیں ہے، یہ سلسلہ صرف خانقاہ کا نام نہیں ہے، یہ سلسلہ کردار کا نام ہے، خدمت کا نام ہے، اور یہ سلسلہ انسان کے دکھ کو اپنا دکھ بنانے کا نام ہے۔ آج اللہ کے فضل سے ایسے ادارے چلا رہے ہیں جہاں غریب کا بچہ بھی عزت کے ساتھ تعلیم حاصل کرتا ہے۔ لڑکوں اور لڑکیوں کے اسکول اور دارالعلوم جہاں دین و دنیا کی تعلیم مفت دی جا رہی ہے، اور وہ خدمت جو خاموشی سے دلوں میں دعائیں بن جاتی ہیں، اور مفت آئی کیمپس جہاں میں اور میرے صاحبزادے ڈاکٹر حارث اندھی آنکھوں کو روشنی لوٹاتے ہیں۔ یہی تو تصوف ہے، یہی تو دین کی روح ہے کہ کسی کا درد کم ہو جائے۔ اور اس میں ہم لوگ بہت کوشش کرتے ہیں کہ کاش ایسا ہو کہ کوئی ہماری جماعت کا بندہ، کسی کو کوئی دکھ نہ ہو، اور ہم اس قابل ہوں کہ ہر دکھ کا مداوع کر سکیں اللہ کی مدد سے۔ اب میں اساتذہ کرام کو مخاطب ہوں کہ آپ کا مقام بہت بلند ہے، آپ تخت نہیں سنوارتے، آپ دل سنوارتے ہیں۔ آپ کی نیت اس سلسلے کی ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔
میرے عزیز طلبہ، علم حاصل کرو مگر عاجزی کے ساتھ۔ یہ یاد رکھو کہ اگر علم میں عمل نہ ہو تو یہ وبال بن جاتا ہے۔ اور محترم انتظامی کمیٹی، جس میں خاص طور پر عارف صاحب، یوسف صاحب ہیں، اپنے ضمیر صاحب ہیں، اور اس طرح کے جتنے اور حضرات ہیں جن کے بغیر یہ اس پس منظر کے مجاہد ہیں، جن کے بغیر یہ سب کچھ ممکن نہیں۔ اللہ آپ کی ہر محنت کو قبول کرے۔ انہوں نے اپنے گھر بار اور اپنا کاروبار چھوڑ کر جس طریقے سے یہ سلسلہ آگے چلا رہے ہیں، اللہ ان کو اس کا صلہ اس سے 100 گنا عطا فرمائے۔ اگر ہم واقعی شاہ سراج الحق کے وارث بننا چاہتے ہیں تو ہمیں سادگی، تقوی اور خدمت اپنی پہچان بنانا ہوگا۔ یہ سلسلہ نام سے نہیں، کام سے زندہ رہے گا۔ آخر میں آئیے چند لمحے اپنے رب کے حضور میں جھک جائیں اور یا اللہ، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، ہمیں اپنے اکابر کی دعاؤں کا سچا امین بنا دے۔ یا اللہ، اس سلسلہ سراجیہ کو قیامت تک دین، علم اور خدمت کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ، جو گزر گئے ان کے درجات بلند فرما، جو موجود ہیں انہیں اخلاص عطا فرما، اور جو آنے والی نسلیں ہیں انہیں دین پر ثابت قدم رکھ۔ یا اللہ، ہماری نیتوں کو صاف فرما دے، ہماری کوتاہیوں کو معاف کروا دے، اور ہمیں نام کا نہیں، کام کا وارث بنا دے۔ یا اللہ، ہم سے وہ کام لے لے جس سے تو راضی ہو جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جزاک اللہ۔